بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس دور کا انسان آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس زمانے میں ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، امت محمدیہ کے خلاف باقاعدہ سازش رکھنے والی ایک جماعت، ایک تنظیم موجود ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس معاشرے میں مسلمان کو دہشت گرد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں مسلمان اسے اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی زندگی کے حقوق کی حفاظت بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ بڑا نازک ہے، زمانہ بڑا خطرناک چل رہا ہے، بڑا سخت چل رہا ہے۔ ایسی سختی کے ماحول میں، ایسے سنگین ماحول میں ہم تمام لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک ایسی غلط فہمی جو غلط فہمی مستقبل میں ہم سے دنیا کا سب سے بڑا نقصان کروا سکتی ہے، بلکہ آخرت کا بھی سب سے بڑا نقصان کروا سکتی ہے۔ ایک ایسی غلط فہمی جو ہماری معاشی زندگی کو بزی کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی کو برباد کر رہی ہے۔ ایک ایسی غلط فہمی جس غلط فہمی کا شکار امت محمدیہ کا، بالخصوص ہندوستان کا ہر مسلمان مبتلا ہو رہا ہے۔ کیا غلط فہمی ہے؟ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ مستقبل میں حالات اچھے ہو جائیں گے، مستقبل میں حالات بدل جائیں گے، مستقبل اچھا ہو جائے گا۔ کسی پارٹی کے ہٹ جانے سے، حکومت کے بدل جانے سے مسلمانوں کو سکون کا لمحہ مل جائے گا، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جیتے ہیں جہاں ہماری دن رات کی کوشش یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح حکومت کا تختہ پلٹ دیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت بدل جائے گی، اگر کوئی خاص تنظیم بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ماحول اچھا ہو جائے گا، سکون والا ماحول آ جائے گا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ہم لوگوں نے ہمارے دل کو سنایا ہے، ہمارے نفسوں کو سنایا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اس معاشرے کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آگے آنے والے حالات آسان نہیں ہیں، آگے آنے والے حالات امن والے نہیں ہیں، آگے آنے والے حالات سکون والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4270 پر 8، امتی ہادہ امت مرحومۃ۔ رسول اللہ نے کہا میری یہ امت، یعنی میں اور آپ، رسول اللہ نے کہا میری یہ امت، اس پر رحم کیا گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم اتار دیا ہے۔ اور وہ کیا رحم ہے؟ رسول اللہ نے کہا لیس علیہا عذاب فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے آخرت کے کئی عذابوں کو اللہ نے ہٹا دیا۔ اس امت کو اللہ آخرت میں عذاب دوسری امتوں کی طرح نہیں دے گا۔ اس امت پر قیامت کے دن بہت زیادہ رحم کیا جائے گا، اس امت کو قیامت کے دن بہت زیادہ معاف کیا جائے گا، اس امت کو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ وَعَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا، کیونکہ اس امت کو اللہ عذاب دنیا میں دے دے گا، کیونکہ اس امت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں دے دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیاوی تکلیفیں آخرت کی تکلیفوں سے کمزور ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں۔ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا، اس امت کو اللہ سزا دنیا میں دے گا، تکلیف اللہ دنیا میں دے گا۔ کیا تکلیفیں ہیں؟ الفتن والزلازل والقتل، کہ یہ امت پے در پے فتنوں کا شکار ہوگی،
دوسری قوموں کی آزمائشوں کا، دوسری قوموں کی سرکشیوں کا شکار ہوگی، اگر ان سے بچ جائے زلزلوں کا شکار ہوگی۔ اس امت کے ساتھ خون ریزی ایک عام بات بن جائے، ہر قوم اس امت کو کاٹے گی، اس امت کو مارے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیاوی تکلیفوں میں ڈال کر آخرت کی تکلیفیں آسان کر دی ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہم دنیا میں آئے ہیں محمد رسول اللہ کے امتی بن کر، تو ہم پر مصیبتوں کا آنا لازم ہے، ہم پر آزمائشوں کا آنا ضروری ہے۔ ہمارا فتنوں کا شکار ہونا، مصیبتوں کا شکار ہونا، زلزلوں کا شکار ہونا، آسمانی عذاب، زمینی عذاب کا شکار ہونا، قتل و غارت گیری کا شکار ہونا ہماری امت کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہم قتل کیے جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمیں فتنے میں مبتلا کیا جائے گا۔ اتنا سب معلوم ہونے کے باوجود اگر امت محمدیہ یہ سمجھے کہ مستقبل میں آنے والے حالات اچھے ہوں گے، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اس امت کو ایک فتنے سے نکال کر دوسرے فتنے میں ڈالا جائے گا، ایک پریشانی سے نکال کر دوسری پریشانی میں ڈالا جائے گا۔ آگے آنے والے حالات بالکل آسان نہیں ہیں۔ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7060، فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْخَطَرِ۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اطراف اللہ نے فتنوں کو ایسے اچھالا ہے، ایسے بھیجا ہے جیسے اللہ آسمان سے بارش بھیجتا ہے۔ اس امت کا فرد، اس امت کے فرد کا ایک ایک گھر کے اطراف اللہ نے ایسے فتنے اتارے ہیں جیسے اللہ بارش اتارتا ہے۔ بارش کا خطرہ گھر کا کسی کونا بھگائے بغیر نہیں چھوڑتا، ہر جگہ برس جاتا ہے، ہر جگہ بھگو دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اتنے فتنے میں نے ایک ایک بندے کے گھر کے اطراف دیکھے۔ یہ میری امت کا حال ہے کہ میری امت کا ہر بندہ اپنے گھر کے اطراف فتنوں کو ایسا دیکھے گا جیسے بارش برس رہی ہو، ایک سے نکلے گا دوسرے میں پڑ جائے گا، دوسرے سے نکلے گا تیسرے میں پڑ جائے گا۔ بات اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی سنگینی اس طرح بیان فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 7080 پر 2، ستکون فتن، رسول اللہ نے کہا میری امت میں فتنے ہوں گے۔ کیسے فتنے ہوں گے؟ القائد فیہا خیر من القائم، والقائم خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من الساعی، ومن تشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ فلیعظ به۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حالات اتنے سخت ہو جائیں گے کہ انسان کا، بیٹھے ہوئے انسان کا اٹھ کر کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، کھڑے ہوئے انسان کا معاشرے کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، معاشرے میں جو انسان پہلے سے ہے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا جو بیٹھا ہے کھڑا ہوگا فتنے میں پڑ جائے گا، جو کھڑا ہے چلنے لگے گا فتنے میں پڑ جائے گا، جو چل رہا ہے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور زیادہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ وَمَن تَشَرَّفَ، جو کسی فتنے کی طرف جھانکنے کی بھی کوشش کرے گا، فَيَسْتَشْرِفُهُ مِنْهُ، وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ صرف اس نے دیکھا تھا کہ اچھا دنیا میں یہ چل رہا ہے، یہ چیزیں ہیں، دیکھنے کی کوشش بھی کرے گا، اس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی انسان کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کسی جگہ چھپ کر رہنا پڑے، چھپ جاؤ، ورنہ تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایسے زمانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جس زمانے کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تمہارا بیٹھنا کھڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، تمہارے کھڑے ہونا بیٹھنے سے مشکل ہو جائے گا، تم پے در پہ فتنوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ اور اگر بات اب بھی نہیں سمجھ آئی تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1030 پر 6، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ میری امت سے علم کو قبض نہیں کر لے گا، علم کو نہیں اٹھا لے گا۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ کہ یہ امت فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی اور اس فتنے سے نکالنے کے لیے علم اور عالم بھی موجود نہیں ہوگا۔ ہم ایسے فتنوں میں پڑنے والے ہیں
ایسی آزمائشوں میں پڑنے والے ہیں جہاں ہمیں صحیح حدیث ضعیف حدیث بتانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم ایسے فتنوں میں پڑنے والے ہیں جہاں ہمیں حق کیا ہے باطل کیا ہے سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ہم ایسے فتنے میں پڑنے والے ہیں جہاں اللہ کو کیا پسند ہے کیا چیز اللہ کو ناپسند ہے بتانے والا نہیں ہوگا. ہم ایسے فتنے کی طرف جا رہے ہیں. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، اس امت میں اللہ کثرت سے زلزلے نازل فرمائے گا. وَيَتَخَارَبُ الزَّمَانُ، اللہ زمانے کو قریب کر دے گا. اور وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے پے در پے ظاہر ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور اللہ تعالیٰ اس امت میں حرج کو عام کر دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ قال هو القتل والقتل، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قتل و غارت گری ہے، یہ قتل و غارت گری ہے کہ میری امت کا خون ہلکا ہو جائے گا. اسلام کے ماننے والوں کو قتل کیا جائے گا. ان کا خون تمام لوگ حلال سمجھ لیں گے. ان کو مارنا فخر کی بات سمجھی جائے گی. ان کو مار کر لوگ فخر کریں گے. ان کو مارنا لوگ اپنا شعار بنائیں گے. ان کو مارنے کے لیے لوگ پیسہ خرچ کریں گے. حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2908، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیأتین علی الناس زمان، میرے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول فی ای شیء قتل، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مارنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. آپ کو بولیں گے بھی نہیں کہ آپ کو کیوں مارا جا رہا ہے. بیکار میں مارا جائے گا، بغیر غلطی کے مارا جائے گا، بغیر عذر کے مارا جائے گا. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس جرم میں مرے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا حتیٰ کہ مارنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے. ایسے زمانے کے ہم قریب جا رہے ہیں. ایسا زمانہ آنے والا ہے. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آگے آنے والے زمانے سے بہت بہتر زمانہ ہے، بہت اچھا زمانہ ہے. اگر ہم آگے کے زمانے سے اچھی امید رکھ رہے ہیں تو ہم سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. آگے آنے والا زمانہ بالکل اچھا نہیں ہے، بالکل بہتر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا. سلسلۃ الحادث الصحیحہ کی روایت ہے حدیث نمبر 3090، لیأتین علی امتی زمان یتمنون فیہ الدجال، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میرا امتی دجال کی تمنا کرے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بأبی و امی مما ذالک، اللہ کے رسول کیوں ہوگا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. دجال کا فتنہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے. ہمارا امتی، ہمارا بند، ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والا مسلمان، ہمارے دین کو ماننے والا دجال کی تمنا کیوں کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال مما یلقون مما العنا، اس کو اتنی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، اتنی تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، وہ اللہ سے کہے گا اللہ اس مصیبت سے نکال لے، میں دجال کے فتنے میں مبتلا ہونے تیار ہوں. دجال کو میں جھیل لوں گا، یہ نہیں جھیل سکتا. ایسی تکلیفیں اس پر آئیں گی. اللہ کے رسول نے اپنی امت کا نام ذکر کیا ہے. میں اور آپ ایک ایسے زمانے کے قریب جا رہے ہیں جس زمانے میں ایسا ستایا جائے گا، ایسی تکلیفیں دی جائیں گی کہ ہم میں کا انسان دجال کی تمنا کرے گا. دجال آ جائے، سب ختم ہو جائے، اس کے فتنے سے ہم بچ جائیں گے. دجال کی تمنا کریں گے تاکہ سارا ماحول بدل جائے، سارا معاشرہ سدھر جائے، سارے معاشرے کی مصیبتیں ختم ہو جائے. بعد میں دجال کا مقابلہ ہم کر لیں گے. لوگ دجال کی تمنا کریں گے. ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 150/7، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذه القبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک بندہ ایک قبر پر سے گزرے گا، فیتمرغ علیہ، اس پر گڑ گڑانے لگے گا، لوٹ پوٹ کرے گا قبر پر، اور کہے گا کاش اس خبر والے کی جگہ میں ہوتا، یہ خبر والا باہر ہوتا. یعنی ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں مر جانا ہمیں زیادہ پسند ہوگا، جس زمانے میں موت کے حوالے ہو جانا، قبر کے نیچے چلے جانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہم سمجھیں گے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا،
ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما هو خوف ذهاب الدین وغلبۃ الباطل واہلہ۔ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں موت کی تمنا جائز بھی ہے۔ کوئی انسان اگر سمجھے میں اگر اب زندہ رہوں گا میرا دین برباد ہو جائے گا، میرا عمل ختم ہو جائے گا، مجھے کفر کرنا پڑے گا، مجھے شرک کرنا پڑے گا، ایسے فتنے کے وقت میں اگر مسلمان موت کی تمنا کرے کر سکتا ہے، حالانکہ موت کی تمنا کرنا حرام ہے، اور فتنے سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ثواب کا کام ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، مستدرک حاکم حدیث نمبر 1930/6، رسول اللہ سے کہتے اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے، وترک المنکرات، اللہ مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق دے، وحب المساکین، اللہ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، وان تغفر لی وترحمنی، اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور جب تو اس قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اس فتنے میں آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ رسول اللہ دعا کرتے تھے، ہر امتی کو یہ دعا کرنا چاہیے نبی کے کہ فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ موت کے حوالے ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب سے کہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے حدیث نمبر 8570/6، ویل للعرب من شر قد اقترب موتوا ان استطعتم، اللہ کے رسول نے کہا عرب والوں کے لیے خرابی ہے، قریب میں ایسے فتنے آئیں گے جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے، ان کے آنے سے پہلے مر سکتے ہو تو مر جاؤ، ایسے فتنے آئیں گے جس کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ میرا امتی خبر پر بیٹھ کر کہے گا کہ کاش اس خبر والے کی جگہ میں ہوتا، یہ بندہ فتنے سے بچنے کے لیے نہیں بولتا، دین بچانے کے لیے نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ، اس کے پاس دین ہوگا ہی نہیں، وہ زمانہ ایسا ہوگا جس زمانے میں کسی کے پاس دین نہیں ہوگا، سب یہ جو موت کی تمنا کریں گے دنیاوی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے لوگ موت کی تمنا کریں۔ ہم ایسے زمانے کے قریب جا رہے ہیں، ہم ایسے زمانے میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور اگر ہم اس دور میں اپنے ایک ووٹ کی وجہ سے یا اپنے ایک تحریک کی وجہ سے یہ امید لگائیں کہ مستقبل سدھر جائے گا، یہ اللہ کے قانون کے، محمد رسول اللہ کے احادیث کے خلاف بات ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، ووٹ ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر نہیں ڈالیں گے تب بھی اللہ سوال کرے گا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن اس کو ڈال کر مستقبل سنور جائے گا، بدل جائے گا، یقین رکھیں گے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی تسلی ہے جو آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ اللہ کے قانون پر عمل کیجئے، اور اس قانون کی وجہ سے جو آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی وجہ سے جو مستقبل اللہ نے بنایا ہے وہ نہیں بدلے گا، یہ امید ہم نہیں رکھ سکتے۔ مستقبل خراب ہونے والا ہے، خراب آنے والا ہے، یہ احادیث ہیں، یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے، اور ہمارا مستقبل وہی ہونے والا ہے کہ جتنا آج ہمیں سکون ہے آپ کو مستقبل میں وہ سکون ملنے والا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7060/8، اتینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ چند لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، انہوں نے کہا ہم حجاج بن یوسف کے علاقے میں رہتے ہیں، حجاج بن یوسف ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاصبروا، صبر کرو، کیوں؟ فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس نے کہا صبر کرو، کیونکہ اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ اس سے خراب ہوگا، وہ اس سے برا ہوگا، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا جب تک کہ تم اپنے رب سے نہیں ملو گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور کہا میں نے یہی الفاظ نبی سے سنے ہیں، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا زمانہ، ہر آنے والا وقت، بلکہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے خطرناک ہوگا، پچھلے دن سے برا ہوگا۔ کیا دلیل ہے؟ فتح الباری کی روایت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال امسی خیر من اليوم واليوم خیر من غد وكذلك حتى تقوم الساعة،
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل آج سے بہتر تھا، آج آگے آنے والے کل سے بہتر ہے، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا قیامت تک۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ایک اور جگہ اس کا مطلب بھی انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا، فتح الربانی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، ابن مسعود فرماتے ہیں ذہاب خیارکم وعلمائکم ثم یحدث قوم یقیسون الامور برأیہم فیہدم الاسلام۔ اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں جتنا خیر ہے، تمہیں جتنے اچھے لوگ ہیں، سب اللہ اٹھا لے گا، وعلمائکم تمہارے علماء کو بھی اللہ اٹھائے گا، تمہارے پاس صرف فتنے بچ جائیں گے، مصیبتیں بچ جائیں گی، آزمائشیں بچ جائیں گی، اور دین سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تمہیں دین بتانے والا نہیں ہوگا، اور اسلام مکمل ختم ہو جائے گا، اسلام کی شکل بدل جائے گی، اسلام تمہیں کہیں بھی صحیح اسلام نہیں ملے گا۔ یہ حالات آنے والے ہیں مستقبل میں۔ ان حالات کو اگر ہم اچھے حالات سمجھیں گے، اچھے دن سمجھیں گے، اچھا ماحول سمجھیں گے، تو اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 4290 پر 7، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے جس زمانے میں دنیا کی ہر قوم ان پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج آپ سنتے ہیں فلسطین کے بارے میں، کبھی آپ نے سنا برما کے بارے میں، کبھی آپ کشمیر کے بارے میں سنیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہر ملک میں شروع ہو جائے گا، ہر قوم مارے گی۔ آج 2-3 قومیں مار رہی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ کی سچی زبان نے کہا ہر قوم مارے گی، ہر قوم ظلم کرے گی، چھوٹی چھوٹی نسلیں اٹھ کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل اچھا ہونے والا ہے، مستقبل میں آپ سکون سے رہیں گے؟ نہیں، آپ کے بچوں کا فیوچر خطرے میں ہے، آپ کا فیوچر خطرے میں۔ مستقبل میں حالات ہرگز صحیح آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسری غلط فہمی جو اسی سے جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم پہلی بات تو یہ کہ سمجھتے ہیں کہ سرکار بدل جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے تو مستقبل میں حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے ہماری؟ ہم اس زمانے کے لیے ہماری نیکیاں اٹھا کر رکھ دیے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اب حالات صحیح نہیں ہیں، بعد میں عمل کر لیں گے، اب حج کرنے وقت نہیں نکال سکتے، اب عمرے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، اب روزہ نہیں، بعد میں رکھیں گے، بعد میں ہماری زندگی جب ہم سب کما لیں گے، جب سکون ہو جائے گا۔ سکون نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا۔ اب سکون کی زندگی دوبارہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں، اور اگر آپ اپنے عمل کو ملتوی کر رہے ہیں، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، آپ کرنے والے۔ یہ وقت ہے عمل کرنے کا، اس وقت کو گوا دیا جائے تو اس وقت کو گوانے والا پھر وقت عمل نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی حدیث میں 2260، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا، اس زمانے میں میرا امتی اگر عمل کرنا چاہے، دین پر باقی رہنا چاہے، اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہتھیلی پر آگ کا شعلہ رکھنا۔ کتنی دیر رکھ سکیں گے؟ 10 سیکنڈ رکھ سکیں گے اپنے ہتھیلی پر آگ کا شعلہ، 10 سیکنڈ لکھ کر لے لو۔ مستقبل میں 10 سیکنڈ کے لیے نیکی نہیں کر سکتے آپ، 10 سیکنڈ کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس سے مشکل 10 سیکنڈ اگر آپ ہتھیلی پر رکھ لیں گے شعلے کو، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مشکل نیکی کا کام کرنا ہو جائے، اور آپ انتظار کر رہے ہیں اس زمانے کے لیے، عمل کے لیے۔ اب نہیں کریں گے، عمل نہیں کر سکتے۔ وہ وقت ایسا ہوگا 10 سیکنڈ کی نیکی کرنا آپ کے لیے ہتھیلی میں آگ رکھنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ ایسے وقت کے لیے اپنے اعمال کو اٹھا کر مت رکھیے، آپ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 140 پر 5، بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ غریبا طوبى للغرباء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام اجنبی لوگوں سے شروع ہوا تھا، چند لوگ تھے جو شروع میں اسلام پر عمل کرتے تھے، اور پھر اسلام دوبارہ اسی طرح بن جائے گا، چند لوگ ہوں گے جو واقعی میں اسلام پر عمل کریں گے۔ طوبى للغرباء، ان چند لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج جتنے لوگ عمل کر رہے ہیں مستقبل میں اتنے لوگ بھی نہیں کریں گے۔ آج جتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں مستقبل میں اتنے لوگ بھی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ آپ تو زیادہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں سے زیادہ ہوں گے؟ اب جو عمل نہیں کر رہا
وہ مستقبل میں کیسے عمل کرے گا جہاں کہ اس بندے کی گارنٹی نہیں ہے جو عمل کر رہا ہے وہ مستقبل میں عمل کرے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے. آگے کم ہونے والے، آگے عبادت کرنے والوں کی تعداد، عمل کرنے والوں کی تعداد گھٹنے والی ہے. اگر آپ اپنے عمل کو اٹھا کر بڑھاپے کے لیے رکھ رہے ہیں تو نہ بڑھاپا آئے گا، نہ سکون آئے گا، نہ آپ عمل کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام چند گنے چنے لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا، اور آپ کیسے بن جائیں گے وہ گنے چنے لوگ؟ آپ تو ابھی عمل کرنے والے نہیں ہیں، ابھی سے تقوی والے نہیں ہیں. تو لہذا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وقت ہے عمل کا. اب بھی اگر شروع نہیں کریں گے تو کبھی شروع نہیں کریں گے، اب عمل کر لینا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 118، بادروا بالاعمال فتنا، اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے آنے سے پہلے عمل کر لوں، فتنے آنے سے پہلے عمل کر لوں. کہ قطع اللیل المظلم، فتنے کیسے ہوں گے؟ تاریک رات کی طرح ہوں گے. تاریک رات یعنی انسان اس وقت عمل کرنا چاہے گا، اسے بتانے والا نہیں ہوگا کہ نماز ایسی پڑھی جاتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوگا کیا صحیح ہے کیا. پورا اندھیرا، پورا دین اندھیرا ہو جائے، پورا دین کالا ہو جائے گا. آج جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، قرآن مجید، علماء، یہ سب ختم ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا جس کو آپ نے عمل کرنے کے لیے اٹھا کر رکھا تھا، اس وقت میں آپ کو عمل بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ صرف فتنے میں ہوں گے، تاریک فتنے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایسے فتنے کہ جو بندہ صبح میں مومن تھا شام تک کافر ہو جائے گا، جو شام میں مومن تھا صبح تک کافر ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے معاملے میں دین کو بیچیں گے. آپ جیل جانے سے بچنے کے لیے اسلام چھوڑیں گے، یاد رکھیے. آپ غیر مسلم کے ظلم سے بچنے کے لیے اسلام چھوڑیں گے، آپ قرض سے بچنے کے لیے اسلام چھوڑیں گے، آپ اپنے کاروبار کے نقصان کو دیکھ کر اسلام چھوڑیں گے، آپ کا ملک میں رہنا تنگ ہو گیا ہے، اس تنگی کو دیکھ کر اسلام چھوڑیں گے. رسول اللہ نے فرمایا لوگ اسلام چھوڑیں گے، جو شام میں مسلمان تھا صبح تک کافر ہو جائے گا، جو صبح میں مسلمان تھا شام تک کافر ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وقت آنے سے پہلے عمل کر لو، یہ وقت آنے سے پہلے نیکی کر لو، اس وقت میں تمہارے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے. ہم اس زمانے کے قریب جا رہے ہیں، اس زمانے سے اچھی امید ہم نہیں لگا سکتے. اب اگر وقت ہے، فرصت ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے تو وہ اسلام ہے، وہ عمل ہے. اس سے زیادہ کوئی چیز اس وقت میں امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہیں، مسند احمد حدیث نمبر 10940/3، لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان، کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان کسی کام کے لیے وقت ہی نہیں نکال پائے گا، وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اتنی جگہ اس پر ظلم کیا جائے گا، اتنے کورٹ کے چکر لگائے جائیں گے اس پر، ایسی اس پر تفتیشیں کی جائیں گی، ایسا اس پر مسلط ہو جائے گا کہ انسان کسی کام کے لیے وقت نہیں نکال سکتا. زمانہ اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فتکون السنۃ کالشہر، پورا ایک سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا. وتکون الشہر کالجمعہ، پورا ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزر جائے گا. وتکون الجمعۃ کالیوم، ایک ہفتہ پورا ایک دن کی طرح گزر جائے گا. ولا تقوم الساعة حتى يتقارب وتكون الساعة كالاحتراق، اور ایک گھنٹہ ایک لحظے کی طرح چلا جائے گا. ایسے وقت میں آپ کسی کام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. ایسے وقت کے ہم قریب جا رہے ہیں. اب ہمارے پاس اگر فرصت ہے تو واللہ یہ فرصت بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اب اگر عمل نہیں کریں گے آگے آپ عمل نہیں کر سکتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1414، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. ذرا سمجھیے اس بات کو جو اللہ کے رسول سمجھاتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ایک مسلمان صدقہ کرنے کے لیے، آج ہم صدقہ کرتے ہیں، کسی کو کپڑا دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، کسی کو اناج دیتے ہیں. ایک وقت آئے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور بندہ کیا کرے گا کہ اب میں کپڑے دینے جاؤں گا، چاول دینے جاؤں گا، مال دینے جاؤں گا، کوئی نہیں لے گا. چلو سونا لے کر جاتے ہیں، سونا تو ضرور لوگ قبول کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ اپنے ہاتھ میں سونا لے کر نکلے گا صدقہ کرنے کے لیے، اور اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کو دے نہیں پائے گا، کسی تک پہنچا نہیں پائے گا. آج اگر 10 روپے 20 روپے آپ خرچ نہیں کرنا چاہتے
مستقبل میں آپ سونا بھی خرچ کرنا چاہیں گے، کوئی لینے والا نہیں، آپ نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں خرچ۔ اب وقت ہے عمل کرنے کا۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1590/3، لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب حج بند ہو جائے گا، حج کو بند کر دیا جا۔ آج جو جما رہے ہیں پیسہ، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، پہلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پہلے وہ ہو جائے، پہلے ہو جائے، بعد میں فرصت سے کر لیں گے، وہ وقت حج بند ہو جائے گا۔ پیسہ ہے، وقت ہے، فرصت ہے، سب ہے، حج نہیں ہو رہا، عمرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، پابندیاں لگ گئی ہیں۔ اب اگر پیسہ ہے کر لیجئے، اب اگر وقت ہے کر لیجئے، اس کو آپ پینڈنگ میں ڈالیں گے، مستقبل میں نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بند ہو جائے گا حج، عمرے کرنے کے موقع بند کر دیے جائیں، قیامت اس سے پہلے ہرگز قائم نہیں ہوگی۔ اب موقع ہے کرنے کا، صدقہ کرنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، یہ موقع ہے، اس کو مستقبل پر ڈالیں گے نہیں کر پائیں۔ سنن الدارمی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں حدیث میں 3209 کہ یہ جو وقت ہے ہمارا، یہ واقعی قرآن پڑھنے کا وقت ہے، یہ وقت اگر قرآن نہیں پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنن دارمی کی روایت ہے، لَيَسِّرَنَّ عَلَى الْقُرْآنِ، اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پڑھ لو جلد سے جلدی، جلد سے جلد قرآن پڑھ لو۔ کیوں؟ ذات لیلۃ، ایک رات آئے گی، فلا یترک آیۃ فی مصحف ولا فی قلب احد الا رفعت، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچانک ایک رات آئے گی کہ اگلے دن انسان اٹھے گا، کسی مصحف میں قرآن نہیں ہوگا، یہ جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مسجد میں یہ سب خالی ہو جائیں گے، ان کے اندر ایک بھی لفظ نہیں ہوگا، اور دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں رہے گا، جس کو بھی قرآن یاد تھا اللہ سب بھلا دے گا۔ اس کے بعد انسان قرآن ڈھونڈے گا، ترسے گا، لوگوں کے پاس جائے گا، کوئی قرآن کا ایک جملہ بتانے والا دنیا میں نہیں ہوگا، کسی کتاب میں کسی مصحف میں قرآن نہیں ہوگا، صحیح حدیث ہے۔ اب نہیں پڑھیں گے، اب نہیں سیکھیں گے، مستقبل ایسا آنے والا ہے جہاں اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، قرآن ہمارے درمیان نہیں ہوگا، علماء کو اٹھا لے گا، علماء ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، احادیث اٹھ جائیں گی، علم اٹھ جائے گا، اس وقت صرف بربادی رہے گی، صرف بربادی۔ اس وقت کے آنے سے پہلے عمل کر لینا چاہیے، وہ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے عمل کرنے کا۔ اس کے بعد جو وقت آنے والا ہے بڑا نازک وقت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 970/9، چند جھلکیاں اللہ کے رسول اس حدیث میں فرماتے ہیں کیسا ہوگا منظر۔ لا تقوم الساعہ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی، اس سے پہلے بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزیں آئیں گی اور تم اس سے پہلے عمل کر لو۔ کیا 6 چیزیں؟ رسول اللہ نے فرمایا امارۃ السفہاء، پاگل لوگ حکمران بن جائیں گے، پھر تمہارا عبادت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پاگل ہوں گے وہ تمہیں بیکار میں ظلم کریں گے، تم پر ماریں گے، تمہیں نمازیں پڑھنے نہیں دیں گے، روزے رکھنے نہیں دیں گے، تم پر ظلم کریں گے، پاگل ہوں گے تمہارے معاملے میں۔ ایسے لوگ حاکم بن جائیں گے، اس سے پہلے عمل کر لو۔ وکثرت الشرطہ، شرطہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے پولیس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پولیس پھیل جائے گی، ناکہ بندی ہو جائے گی، بات بات پر مسلمان کو لے جایا جائے گا۔ ایسا وقت آنے سے پہلے عمل کر لو۔ وقطیعۃ الرحم، انسان کے آپسی رشتے اتنے خطرناک ہو جائیں گے، ایسے ٹوٹنے لگیں گے کہ انسان رشتوں کے مسائل میں اتنا الجھ جائے گا کہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا، رشتے برباد کر دیں گے اسے۔ وَيَبْعُ الْحُكْمَ، فیصلے بیچے جائیں گے، مسلمان حق مانگنے کسی جگہ جائے گا، وہاں اس کا فیصلہ پیسوں کے لیے بیچ دیا جائے گا، کسی دوسرے سے پیسہ لے کر مسلمان کے خلاف فیصلے کیے جائیں گے، فیصلے بک جائیں گے۔ یہ وقت آنے سے پہلے عمل کر لو۔ وَإِسْتِخْفَافِ الدَّمِ، تمہارا خون ہلکا ہو جائے گا، تمہارا خون لوگ مہنگا نہیں سمجھیں گے، مسلمان کو مارنا لوگ بڑی بات نہیں سمجھیں گے، مارو لوگ ماریں گے، مسلمانوں کا خون ہلکا ہو جائے گا، اس سے پہلے عمل کر لو۔ وَنَشْرٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور چند ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو گانے گا کر پڑھنے کی طرح پڑھیں گے، گانوں کی طرح گائیں گے، اس وقت سے پہلے عمل کر لو، اس کے بعد تم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے ماحول بتایا، اگر وہ ماحول نہیں آیا ہے یا اس کی جھلکیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ آخری وقت ہے ہمارا، یہ آخری وقت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں ایسے حکمران بیٹھ رہے ہیں جو پاگل ہیں ہمارے معاملے میں، واقعی میں پولیس کی ناکہ بندی ہمارے لیے بڑھ رہی ہے، واقعی میں ہمارے فیصلے بکنا شروع ہو گئے ہیں، واقعی میں ہمارے فیصلوں کے لیے ہمارے معاملے میں ظلم و زیادتی شروع ہو چکی ہے،
اور قرآن کو مذاق بنانا شروع ہو چکا ہے۔ یہ آخری لمحات ہیں عمل کرنے کے، اب عمل نہیں کریں گے مستقبل میں آپ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے پہلے عمل کرنا ہے کر لو، آخر میں عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ریاض الصالحین میں امام نووی علیہ الرحمہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 580 بن باز علیہ الرحمٰن اس کو حسن کہتے ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، تم لوگ 7 چیزوں سے پہلے عمل کر لو، نیک عمل کر لو۔ اللہ کے رسول ہم سے سوال کرتے ہیں، هل تنتظرون الا فخرا منسیا، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم ایسے فقیر بن جاؤ کہ جہاں جا کر تم سب چیزیں بھلا دو، ہر نیکی بھلا دو؟ کیا تمہیں اس چیز کا انتظار ہے؟ هل تنظرون غنا متغیا، یا تمہیں ایسی مالداری کا انتظار ہے جس مالداری میں جانے کے بعد انسان سرکش ہو جاتا ہے؟ یہ جو ریس میں انسان لگ گیا ہے، اور کمانا ہے اور کمانا ہے اور کمانا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم کمانے کے چکر میں عمل نہیں کرتے، اور یہ مالداری تمہیں ایسی جگہ پہنچائے گی جہاں تم سرکش بن جاؤ گے۔ یہ مال تمہیں بگاڑ دے گا، یہ مال تمہیں عمل کرنے نہیں دے گا۔ جس مال کو تم نے ساری زندگی کمائی بعد میں عمل کرنے کے لیے، بعد میں عمل سے روکنے والا یہی مال ہوگا۔ اس مال کو کمانے سے پہلے، ایسی حالات آنے سے پہلے عمل کر لو۔ او مرضاً مفسدہ، کیا تم ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو کہ اس مرض کے آنے کے بعد انسان پاگل ہو جاتا ہے، بیوقوف ہو جاتا ہے، عقل چلی جاتی ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو عمل کرنے کے لیے؟ ایسے مرض کا جس کے بعد انسان عمل نہیں کر سکتا۔ او حرمن مفندا، یا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جس بڑھاپے میں جا کر انسان پورا نڈھال ہو جاتا ہے؟ پھر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ او موتن مجہرا، یا ایسی موت کا انتظار کر رہے ہو جو اچانک آ جاتی ہے کہ انسان بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے انتظار کر رہا تھا، اچانک مر گیا، ہارٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا؟ کیا تم اس موت کا انتظار کر رہے ہو عمل کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کر سکتے۔ ایسی بیماری آ جائے، ایسا بڑھاپا آ جائے، ایسی موت آ جائے، کہاں عمل کر سکو گے؟ اس سے پہلے عمل کرو۔ ابھی دجال، یا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو جس کے بعد انسان کا عمل کرنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے؟ ابھی الساعہ، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو جس کے بعد انسان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ مجھ سے اور آپ سے ہمارے نبی یہ سوال کرتے ہیں، کس چیز کا انتظار ہے؟ بڑھاپے کا انتظار ہے، بیماری کا انتظار ہے، یا اس مال کا انتظار ہے جو تمہیں بگاڑنے والا ہے، یا اس فقیری کا انتظار ہے جو تمہیں کوئی عمل کرنے نہیں دیتا، یا دجال کا انتظار ہے، یا قیامت؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ اللہ کے رسول ہم سے سوال کرتے ہیں۔ یہ وہ سب ہونے والا ہے مستقبل میں، اس کے ہونے سے پہلے عمل کر لیں گے بچ جائیں گے، اور بلکہ زیادہ فضیلت والے بھی بن سکتے ہیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 494، ان من ورائکم ایام الصبر للمتمسک فیہ یومئذ بما انتم علیہ اجر 50 منکم۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے ایک مرتبہ کہا تمہارے بعد ایک قوم آئے گی، اس قوم کو تمہارے مقابلے میں عمل کرنا زیادہ مشکل ہوگا، ان کے کاروبار زیادہ ہوں گے، ان کی پریشانیاں زیادہ ہوں گی، ان کی لائف بہت بزی ہوگی، بڑے فتنے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر وہ پھر بھی عمل کریں گے، پھر بھی نماز پڑھیں گے، پھر بھی ذکر کے لیے وقت نکالیں گے، اور اللہ ان لوگوں کو تم جیسے 50 لوگوں کا ثواب دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ام منہم، کہ اللہ کے رسول ہمارے 50 لوگوں کے برابر یا ان کے 50 لوگوں کے برابر؟ رسول اللہ نے فرمایا بل منکم، تمہارے 50 لوگوں کے برابر۔ اس دور میں، اس بزی شیڈیول میں، اس فتنے والے دور میں نماز کے لیے وقت نکالنے والا، روزوں کے لیے وقت نکالنے والا، ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالنے والا دنیا سے 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب لے کر جاتا ہے، 50 صحابہ کے برابر اجر و ثواب لے کر جاتا ہے۔ تو اس دور میں عمل کرنے کا یہ آخری وقت ہے، اور عمل کرنے والے کو حد سے زیادہ انعامات بھی ہیں۔ تو یہ وقت کھونے والا سب سے بڑا بیوقوف ہے، یہ وقت کھونے والا سب سے بڑا پاگل انسان ہے، احمق انسان ہے۔ اور اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ مستقبل میں کر لیں گے یا مستقبل میں حالات اچھے ہو جائیں گے، یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جہاں تک حالات کی بات ہے، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 120، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں ایسے حالات میں تم صبر کرو، صبر یعنی عمل کرو، تم عمل کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو،
تمہارے مخالفین کوئی بھی چال چلیں تمہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی غیر مسلم کی چال ہمارے معاملے میں کامیاب ہو رہی ہے، غیر مسلم کا حربہ ہمارے معاملے میں کامیاب ہو رہا ہے، تو ہم عمل اور تقوی سے دور ہیں، کیونکہ عمل اور تقوی کے ہوتے ہوئے غیر مسلم کی چال ہم پر کام نہیں کر سکتی۔ یہ اصول کس نے بنایا ہے؟ جس نے دنیا بنائی ہے، جس نے اس غیر مسلم کو بنایا ہے، اس نے یہ اصول بنایا ہے کہ مسلمان اگر عمل کرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا ہو تو کسی کی چال اس پر اثر نہیں کرتی، اگر کر رہی ہے تو اب بھی ڈرنے کا وقت ہے کہ ہم تقوی اور عمل سے خالی ہیں۔ لہذا بچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے عمل شروع کرنے کا، عمل میں آنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اب بھی اگر آپ مستقبل پر ڈال رہے ہیں، بعد میں سدھریں گے، 40 سال کے بعد سدھریں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی بچپن ہے، آپ سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ مستقبل اگر اللہ فتنوں میں ڈال دے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کا ٹھکانہ صرف جہنم، صرف جہنم۔ علامہ اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔